خوشی، غم، تکالیف سب انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان کا قصہ جسے عدالت سے نہ کردہ گناہ کی سزا سنائی گئی تھی، اسے جس جہاز میں لے جایا جا رہا تھا وہ طوفان کا شکار ہو گیا اور وہ ایک ساتھی کے ساتھ ایک ویران جزیرے پر جا پہنچا۔ یہاں ہر طرف ویرانی تھی اور ایک خوفناک عفریت بھی، مگر ان سے کچھ فاصلے پر زندگی بھی تھی۔ آخر کار وہ ایک جنگلی آبادی میں پہنچ گئے۔ آپ نے انسانی جدوجہد کی بہت سی داستانیں پڑھی ہوں گی، مگر یہ داستان نہ صرف سنسنی خیز ہے بلکہ انسانی ہمت و شجاعت کی داستان بھی ہے۔ ایک شخص کی ہمت و جرأت کی داستان، ہمارے اور آپ کے پسندیدہ قلمکار ایم راحت کی کہانی فرد عمل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ میں نے ایک اوباش دبے انگریز افسر سے ایک لڑکی کی جان بچائی تھی جو اس کی آبروریزی کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ویسے ہی سازشوں میں بے مثال ہوتے ہیں، چنانچہ ایک پورا ڈرامہ کیا گیا اور مجھے ایک انگریز عورت کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ بھلا ایک اتنا بڑا آدمی سازش کرے اور وہ کامیاب نہ ہو؟ بس قسمت ساتھ تھی کہ جج صاحب نے سزائے موت نہ دی بلکہ عمر قید دے دی۔ یہ ہوا انجام میرے حسن آرا کے خوابوں کا۔ حسن آرا میرا ادھورا خواب۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر زندگی نچھاور کرتے تھے۔ میری ماں نیم پاگل ہو گئی، مگر اب میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ ایک سمندری جہاز بہت سے قیدیوں کو لے کر چل پڑا۔ جہاز کے سفر میں ہمت خان نے میری ہمت بندھائی، ورنہ میں تو شاید روتے روتے ہی مر جاتا۔ کیا جرم کیا تھا؟ ایک انگریز افسر سے ایک معصوم لڑکی کی آبرو بچائی تھی۔ او بھائی، تب تو ہمارا دوست ہے۔ میں ایک گناہ گار آدمی ہوں ہمت خان، آپ نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک ہو تو بتاؤں، تم نے شاید ڈاکو ہمت خان کا نام نہیں سنا۔ ہاں، اتفاق ہے۔ ویسے تو 112 قتل کیے ہیں میں نے، آخری قتل 2 پولیس افسروں کا کیا ہے۔ تم فکر مت کرو، اب تم میرے دوست ہو۔ ہمت خان کی دوستی واقعی میرے لیے بے حد قیمتی ثابت ہوئی۔ ہم سب کو جہاز کی تہ میں بنے ہوئے گودام میں بھیڑ بکریوں کی طرح بھر دیا گیا تھا۔ ہوا اور روشنی کی عدم موجودگی اور پسینے کی شدید بدبو سے متلی ہو رہی تھی، لیکن مجھے اب انہیں لوگوں میں دن گزارنے تھے، اس لیے میں نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ ہر روز تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سخت پہرے میں عرصے پر لے جایا جاتا تھا اور پھر اسی تہہ خانے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ پہلے دن تو میری طبیعت بہت خراب ہوئی تھی، کئی بار قے ہوئی اور پھر کچھ کھائے پیے بغیر پڑا رہا۔ ہمت خان نے مجھے تسلی دی کہ پہلے سمندری سفر پر ہر ایک کا یہی حال ہوتا ہے۔ دوسرے دن میری طبیعت سنبھل گئی۔ کھانے کے وقت اچانک 2 قیدیوں کی لڑائی نے باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ لڑنے والوں کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ اس لڑائی اور دنگے فساد نے مجھے پہلی بار اپنی طاقت کے مظاہرے کا موقع دیا تھا۔ جیسے ہی چند بدماشوں نے ہمت خان پر حملہ کیا، میں بھوکے شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑا۔ میرے ہاتھ برق رفتاری سے چل رہے تھے اور ذرا دیر میں لوگ ہم سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمت خان شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ ہم نے اس مجمع کو اپنی بہادری کا قائل کر لیا تھا۔ جب تک مسلح سپاہی نیچے آتے جھگڑا ختم ہو چکا تھا، لیکن اس سے ایک فائدہ ہوا۔ ہم دونوں کو کپتان کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے ہمیں سرزنش کرنے کے بعد حکم دیا کہ دونوں کو عرصے پر رکھا جائے۔ ہماری نگرانی کے لیے ایک حوالدار اور ایک سپاہی کی ڈیوٹی تھی، لیکن وہ آرام سے بیٹھے رہتے تھے۔ ظاہر تھا ہم حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگانے سے تو رہے۔ شامی سے آسمان پر اس دن گہرے خوفناک بادل نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہوا بالکل تھم گئی تھی، سمندر ساکت تھا۔ ہمت خان نے بتایا کہ طوفان کے آثار ہیں۔ جہاز کا عملہ احتیاطی تدابیر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے کپتان کو بھی دیکھا، جس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے، اور پھر ہمیں کچھ سختی سے ہدایت کی گئی کہ ریلنگ سے دور رہیں۔
رات کا کھانا تقسیم ہو رہا تھا کہ ہوا کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے۔ سمندر میں ایک زبردست تلاطم پیدا ہونے لگا۔ میں ڈر کے مارے کانپ اٹھا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے۔ ہر سمت گھن گھور اندھیرا چھا گیا تھا۔ اچانک ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور پھر میں نے دیکھا کہ سمندر کی ایک اتنی اونچی لہر ہماری سمت بڑھ رہی تھی کہ اس کے پار دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یقین تھا کہ جہاز پاش پاش ہو جائے گا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور لہر نے ہمارے جہاز کو یوں اچھال کر پھینک دیا جیسے وہ کوئی تنکا ہو۔ اس کے بعد تو جیسے قیامت آ گئی۔ جہاز لہروں پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ لگتا تھا کہ ہمیں اٹھا کر لے جائے گی۔ بجلی کڑکتی تو آسمان سے برستا ہوا پانی ایک چادر کی طرح نظر آتا۔ ملاحوں کی بھاگ دوڑ اور چیخ و پکار، عملے کے آدمیوں کی بدحواسی اور سمندری طوفان کے اس رنگ کو دیکھ کر زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہ گئی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے لیکن طوفان تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں نے پہلی بار ہمت خان کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے۔ بجلی چمکی تو وہ دہشت زدہ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، دعا کرو یارا، لگتا ہے کہ ہم کبھی کالے پانی نہ پہنچ سکیں گے۔ طوفان میں کچھ دیر کے لیے کمی آ گئی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ بارش اب بھی موسلادھار ہو رہی تھی لیکن ہوا کے جھکڑ اب بھی چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہوا بھی تھم گئی۔ ہم کو دوسرے سامان کے ساتھ ایک ایک کمبل بھی دیا گیا تھا جسے بچھا کر ہم وہیں فرش پر لیٹ گئے۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ بڑی گہری نیند تھی جس نے مجھے گاؤں پہنچا دیا۔ گھر میں ہر سمت چہل پہل تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ میری امی خوشی خوشی مہمانوں کی توازوں میں لگی ہوئی تھیں۔ میرے گرد دوست جمع تھے۔ پھر اچانک منظر بدلا۔ حسن آرا دلہن بنی ہوئی تھی۔ اس نے چاچی کی دی ہوئی سرخ بنارسی ساری پہن رکھی تھی۔ ماتھے پر میرا لایا ہوا جڑاؤ ٹیکا چمک رہا تھا۔ اس کی لمبی غزالی آنکھوں میں اتھا محبت کا سمندر موجزن تھا، لیکن وہ بڑی اداس نظروں سے مجھے گھورے چلی جا رہی تھی۔ میں وارفتگی سے اس کی سمت بڑھا لیکن اچانک زور کا کڑاکا ہوا، بجلی کی چکا چوندھ ہوئی اور حسن آرا میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں سمندر کی لہروں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ہر سمت سے فلک بوس لہریں میری سمت بڑھ رہی تھیں۔ میں بدحواسی کے عالم میں ہاتھ پیر مار رہا تھا اور اسی لمحے مجھے ہمت خان نے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سارا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ جہاز ڈوب رہا تھا۔ یارا جلدی سے اٹھ جا، ہمت خان کہہ رہا تھا۔ میں انہیں پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ طوفان میں ہم نہ جانے کہاں نکل آئے ہیں۔ جہاز کسی بھاری چٹان سے ٹکرا کر ڈوبنے والا ہے، اس نے کہا۔ اب کیا ہوگا ہمت خان؟ میں نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہمت خان کوئی جواب دیتے تمام قیدی چیختے چلاتے باہر نکل آئے۔ مال خانے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا کیونکہ اس میں پانی بھر آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ ہر شخص بھاگ رہا تھا۔ بار بار آواز آ رہی تھی، جہاز ڈوب رہا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو ہمت خان نے بازو پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ یہیں بیٹھے رہو، طوفان اتنا شدید ہے کہ ریلنگ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہا لے گیا۔ سیٹی بجاتی ہوائیں اور مہیب سمندری لہروں میں چیخ و پکار سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ میں بے بسی کے عالم میں چیخا۔ جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، ہمت خان نے اطمینان سے کہا۔ مرنا ہے تو بہادروں کی طرح مریں گے، فکر نہ کر یارا، فکر نہ کر۔ عجیب انسان تھا۔ موت سر پر منڈلا رہی تھی اور اسے بہادری کی سوچ رہی تھی، لیکن ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایک بلاخیز لہر آئی اور جہاز کسی کاغذ کی ناؤ کی طرح لہر کے ساتھ اچھلا اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ کسی چٹان سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، جہاز پر ہر سمت سے چیخ و پکار کی گونجیں بلند ہونے لگیں۔ ہمت خان نے میرا ہاتھ پکڑا
اور ہم تیزی کے ساتھ عرشے کی سمت بھاگنے لگے۔ اسی لمحے جہاز نے کروٹ لی، ایک کڑکڑاہٹ فضا میں گونجی اور جہاز بیچ سے اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا جیسے کسی نے تلوار سے کاٹ دیا ہو۔ میں نے اور ہمت خان نے ایک ساتھ چھلانگ لگائی تھی۔ ہم ابھی پانی میں پہنچے ہی تھے کہ ایک تیز لہر نے ہمیں تنکے کی طرح اچھال کر دور پھینک دیا۔ اگر ہمت خان نے مضبوطی سے میرا ہاتھ نہ تھام رکھا ہوتا تو یقیناً کہیں اور جا کے رات کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا۔ کھارا پانی منہ میں بھر کر حلق سے نیچے اتر گیا، سینے میں آگ سی لگ رہی تھی۔ ہمت خان نے چیخ کر کچھ کہا لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ کان اور ناک بند سے ہو گئے تھے، ہوش و حواس گم ہو چکے تھے، موت آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ ہمت خان مجھے ایک سمت گھسیٹ رہا تھا، متلاطم سمندر کی لہریں ہمیں خود بخود ادھر سے ادھر دھکیل رہی تھیں، اور اچانک مجھے ایک سفید سی چیز تیرتی نظر آئی۔ یہ جہاز سے گرنے والی ایک کشتی تھی۔ اگلی لہر کے ساتھ ہم کشتی سے جا ٹکرائے۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کس طرح ہمت خان مجھے کشتی میں گھسیٹنے میں کامیاب ہوا، کیونکہ مجھ پر تو غشی طاری ہو چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو اٹھنے کی سکت نہ تھی، ہر سمت تاریکی تھی، لیکن طوفان تھم چکا تھا کیونکہ سمندر پرسکون تھا۔ چند لمحے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کہاں ہوں، پھر اچانک یاد آ گیا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، شاید میں کشتی کے اندر پڑا ہوا تھا، لیکن ہمت خان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میں نے آواز دینے کے لیے حلق کھولا لیکن آواز نہ نکل سکی۔ گھبرا کر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ بے بسی کے عالم میں خدا کو یاد کرنے لگا۔ اسی لمحے ایک سایہ مجھ پر جھکتا ہوا نظر آیا۔ ہوش میں آ گئے ہو یارا؟ ہمت خان کی آواز سنائی دی۔ گھبراؤ نہیں، صبر کرو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک شیشی نکالی، میری گردن کو سہارا دے کر بلند کیا، اور پھر حلق میں آگ سی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے مجھے ایک گھونٹ برانڈی کا پلا دیا تھا۔ کمبخت، جانے کیسے تلاشی کے باوجود یہ شیشی چھپا لایا تھا۔ جسم میں حرارت دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کشتی ہلی تو ہمت خان نے گھوم کر دیکھا۔ کیا حال ہے یارا؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ہمت خان، لیکن ہم زندہ کیسے بچ گئے؟ وہ تو تم نے سنا ہوگا نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، بس یہی سمجھ لو۔ لیکن ابھی یہ کہنا درست نہیں کہ ہم زندہ بچ گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ طوفان میں جہاز راستہ چھوڑ کر جانے کہاں پہنچ چکا تھا۔ پتہ نہیں رات بھر میں لہریں ہمیں کہاں لے آئی ہیں۔ باقی لوگوں کا کیا بنا؟ کچھ پتہ نہیں۔ میں نے یہ کشتی جہاز سے گرتی دیکھ لی تھی، اس لیے ادھر چھلانگ لگا دی۔ بس قسمت تھی جو یہ ہمیں مل گئی، ورنہ اگر لہریں اسے دور لے جاتی تو ہماری لاشیں بھی کہیں تیر رہی ہوتیں یا مچھلیوں کی غذا بن چکی ہوتیں۔ جسم میں خوف سے پھریری دوڑ گئی۔ ہمت خان بار بار سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ہمت خان؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر ذرا دیر بعد اس نے خوشی سے نعرہ لگایا، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ میں نے غور سے دیکھا۔ تیزی سے پھیلتے اجالے میں مجھے بھی ناریل کے درخت نظر آ گئے۔ ہم ساحل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ لہریں ہمیں بہا کر خشکی تک لے آئی تھیں۔ میں فرط مسرت سے ہمت خان سے چمٹ گیا۔ ہماری کشتی ایک جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئی تھی۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ہم کشتی کو گھسیٹ کر ایک چٹان تک لے گئے تھے جو کنارے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ یہاں بہت گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ہم نے خشکی کی جانب والی جھاڑیوں میں کشتی کو چھپا دیا اور پھر ناریل کے درختوں کی سمتوں میں بڑھے۔ جان بچ گئی تو بھوک پیاس ستانے لگی تھی۔ حلق خشک ہو رہا تھا اور سمندر کے پانی سے خراش پڑ گئی تھی۔ ہم نے نیچے گرے ہوئے ناریل جمع کیے اور پتھر سے توڑ کر ان کا پانی پیا۔ زندگی میں پانی نے کبھی اتنا مزہ نہیں دیا تھا۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پی کر جان آ گئی تو ناریل کے گودے سے پیٹ بھرا، کیونکہ فی الحال کھانے کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پیٹ بھرا تو نیند کا غلبہ ہوا۔ ہم دونوں تھکان سے نڈھال ہو رہے تھے۔
نرم اور ٹھنڈی ریت پر ایک سائے دار جگہ تلاش کر کے ہم لیٹ گئے اور ذرا دیر بعد ایسے سوئے کہ کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو سورج سر پر چمک رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے ناریل سے بھوک پیاس مٹائی۔ ہمت خان کے مشورے پر ہم نے ناریل کا گودا نکال کر جمع کیا اور اپنی جیبوں میں بھر لیا، کیونکہ ہمیں اس جزیرے پر کہیں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ ہمیں کچھ خبر نہ تھی کہ یہ دنیا کے کس علاقے میں واقع ہے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کہیں ہم خود ہی جزائر کالا پانی پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمت خان نے کہا یہ ناممکن ہے۔ جہاز پہلے ہی طوفان میں راستہ بھٹک کر دور نکل گیا تھا اور پھر ساری رات طوفانی لہریں ہماری کشتی کو جانے اور کتنی دور لے آئی تھیں۔ وزن کم ہونے کی وجہ سے کشتی لہروں پر تیرتی رہی اور ہم کسی نامعلوم علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم ساحل کے نشے میں تھے۔ ایک پہاڑی کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا، اس لیے یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ پہاڑی کی دوسری جانب کیا ہے۔ ہم ڈھلوان پر چڑھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ چڑھائی دشوار نہ تھی، اس لیے ہم جلدی اوپر پہنچ گئے اور ایک لمحے تک دم بخود کھڑے رہے۔ حد نگاہ تک جنگلوں، پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب وادیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ جزیرہ بہت بڑا تھا۔ ہم جس ساحلی علاقے میں کھڑے تھے اس پر 2 پہاڑیاں تھیں جو نسبتاً بنجر تھیں۔ صرف ڈھلوانوں پر درختوں کا سلسلہ تھا جو ساحل تک چلا گیا تھا۔ دور ایک ندی چاندی کی لکیر کی طرح چمک رہی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کہیں کسی جاندار کا وجود نظر نہ آتا تھا۔ انسان تو انسان، کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ ہم کچھ دیر تک پہاڑی کے اوپر کھڑے دیکھتے رہے، پھر ہمت خان کے مشورے پر ایک سمت چل پڑے۔ اس کا خیال تھا کہ پہاڑیوں سے اتر کر وادی اور میدانی علاقے میں شاید انسانی آبادی مل جائے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگر یہاں انسانوں کا وجود ہے تو وہ کیسے ہوں گے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہم ساحلی پہاڑی کو پار کر کے ایک دوسری پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ گرد و پیش چٹانوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ چمکتی دھوپ کی تمازت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ سمندر کا کھارا پانی جب جسم پر خشک ہوا تو شدید خارش ہونے لگی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اپنی کھال نوچ ڈالیں۔ یہاں درخت بھی نہ تھے جو ان کے سائے میں دم لے لیتے۔ قدم لڑکھڑانے لگے تھے، لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ اس پر پہاڑی کو پار کرنے کے بعد وادی میں پانی موجود ہے، اس لیے ہم بلا رکے جلد سے جلد وہاں پہنچ جانا چاہتے تھے۔ اچانک یہ محسوس ہوا کہ سورج چھپ گیا ہے، ہمارے اوپر سایہ آ گیا۔ ہم یہ سمجھے کہ بادل آ گئے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ دھوپ کی تمازت مارے ڈال رہی تھی۔ اسی لمحے ہمت خان نے اوپر دیکھا اور دہشت زدہ ہو کر چلایا، بھاگو! میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فضا میں گدھ جیسا ایک عفریت پرواز کرتا ہوا ہماری طرف جھپٹ رہا تھا۔ یہ پرندہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے پروں سے دور تک سایہ ہو گیا تھا۔ اس کی خوفناک چونچ کھلی ہوئی تھی، تیز نوکیلے پنجے ہمیں گرفت میں لینے کو تیار تھے۔ چوڑائی اور لمبائی میں یہ ہوائی جہاز سے بھی بڑا تھا۔ سرخ سرخ خونی آنکھیں ہم پر مرکوز تھیں۔ ایک لمحے کے لیے دہشت نے ہمیں منجمد کر دیا، پھر ہم چیختے ہوئے بھاگنے لگے، لیکن چشمِ زدن میں یہ اڑتا ہوا عفریت ہمارے سروں پر پہنچ گیا۔ اس کی گرفت میں آ کر موت سے بچنا محال تھا۔ اچانک ہمت خان نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور بے تحاشا ان چٹانوں کی سمت چھلانگ لگائی جو سامنے نظر آ رہی تھیں۔ ان کے قریب پہنچتے ہی ہمت خان نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ میں درد سے چیخ اٹھا، لیکن ہمت خان کی اس حرکت نے ہمیں بچا لیا، کیونکہ پرندے نے جھپٹا مارا تو اس کے پنجے ہمارے بجائے اس چٹان سے ٹکرائے جس کی آڑ میں ہم لیٹ گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں ایک بھیانک گونج اٹھی۔ ایسی دہشتناک آواز تھی کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سارا علاقہ اس کی باز گشت سے دہل کر رہ گیا تھا۔ عفریت نما پرندہ اتنا بھاری تھا کہ توازن قائم رکھنے کے لیے دور تک اڑتا چلا گیا۔ اس کے لیے آسانی سے گھومنا بھی ممکن نہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بلندی پر پہنچ کر
دوسرے حملے کے لیے گھومتا ہم اپنی پناہ سے نکل کر بھاگے۔ اس مرتبہ ہمارا رخ ایک دوسری چٹان کی سمت تھا جو چھجے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے ایک غار سا نظر آ رہا تھا، لیکن چٹان کا یہ سایہ ہونے کی بنا پر اس کا دہانہ تاریکی میں تھا، اس لیے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہے۔ ہم اس عفریت کے پلٹنے سے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ہماری نئی پناہ گاہ کو دیکھ نہ سکے۔ پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے ہم چٹان کے قریب پہنچے ہی تھے کہ وہ خونخوار پرندہ پلٹا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر غصے میں چنگھاڑ لگائی۔ ہمت خان نے مجھے آگے دھکا دیا۔ ہم اب اس عفریت سے بچ کر چٹان کے نیچے تھے۔ وہ برق رفتاری سے ہماری پہلی والی پناہ گاہ کی سمت جا رہا تھا۔ ہم دونوں جیسے ہی غار کے دہانے کی سمت بڑھے، اندر سے ایک باراسنگا نکل کر تیزی سے باہر بھاگا۔ وہ ہماری آمد سے خوفزدہ ہو گیا تھا، اور پھر ہم نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہیبت ناک پرندے کی تیز آنکھوں نے شاید یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ ہم وہاں نہیں ہیں، کیونکہ اس کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی اور وہ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر باراسنگے پر پڑی۔ وہ اتنی تیزی کے ساتھ نیچے جھپٹا کہ ہم حیران رہ گئے، اور دوسرے ہی لمحے ہم نے دیکھا کہ وہ باراسنگے کو اپنے پنجوں میں دبائے سامنے والی پہاڑی کی بلند چوٹی کی سمت جا رہا تھا۔ باراسنگا اس کے پنجوں میں اس طرح بے بس ہو گیا تھا جیسے عقاب کے پنجوں میں کبوتر ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عفریت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نڈال ہو کر فرش پر گر گیا۔ غار زیادہ طویل نہیں تھا، اس کی سطح کی زمین نرم تھی اور اس کا دہانہ دوسری طرف بھی کھلتا تھا جس کی روشنی ہمیں نظر آ رہی تھی۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں کسی جاندار کا نام و نشان کیوں نظر نہیں آتا۔ اس باراسنگے کی طرح بھولا بھٹکا ہر جانور اس عفریت کے عذاب میں پھنس جاتا ہوگا۔ یہ صرف قسمت تھی کہ ہم اس کے پیٹ میں جانے سے بچ گئے تھے۔ حواس بجا ہوئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ غار کو پار کر کے دوسری سمت دیکھا جائے کہ کیا ہے۔ غار کی لمبائی تقریباً 50-60 گز تھی۔ ہم احتیاط سے چلتے ہوئے دوسری سمت پہنچے تو آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ دوسری طرف پھیلی ہوئی ڈھلوان پر ہرا بھرا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ یہ ڈھلوان جس وادی میں جا کر ختم ہوتی تھی، وہاں دریا کا صاف شفاف پانی چمک رہا تھا۔ بدنصیب باراسنگا اسی جنگل سے غار میں آیا تھا۔ عفریت پرندے کو اس کا شکار مل گیا تھا، اس لیے فی الحال اس کے حملے کا خطرہ نظر نہ آتا تھا، لیکن پھر بھی احتیاط لازم تھی۔ اس لیے ہم نے جنگل کے درمیان سے سفر شروع کیا، درختوں کے نیچے پہنچ کر جیسے جان سی آ گئی ہو، کیونکہ درخت اتنے گھنے تھے کہ بعض جگہ تو سورج کی روشنی تک چھپ جاتی تھی۔ پہاڑی سے دیکھنے میں اندازہ نہ ہو سکا تھا، لیکن ہم مسلسل 2 گھنٹے تک چلتے رہے، تب جا کر کہیں گھنے درختوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے باہر نکلے تو ندی صاف نظر آنے لگی۔ پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہاں درختوں میں مختلف اقسام کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک تو بالکل کمرک کی طرح کھٹا میٹھا تھا، دوسرا ٹماٹر کی طرح گودے دار اور میٹھا تھا۔ ہم نے کچھ کھائے اور کچھ جمع کر لیے تھے۔ تیز تیز قدم چلتے ہوئے ہم بالآخر اس بلند ٹیلے کے نزدیک پہنچ گئے جس کے نیچے ندی بہہ رہی تھی۔ یہاں رک کر ہم نے جائزہ لیا۔ ندی کا پانی اتنا صاف تھا کہ تہ نظر آ رہی تھی۔ بے شمار مچھلیاں اس میں تیر رہی تھیں۔ منہ میں پانی بھر آیا، لیکن ان کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ہم نے ہر سمت نگاہ دوڑائی، لیکن انسانی وجود کے آثار کہیں نظر نہ آئے۔ صرف ایک جگہ ہم نے باراسنگے کے ایک غول کو پانی پیتے دیکھا۔ مطمئن ہو کر ہم نیچے اترے۔ سیر ہو کر ہم نے پانی پیا اور پھر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ہمت خان نے بھی کہا لگاتے ہوئے تقلید کی۔ نہا دھو کر ہم نے اپنا کھیتیوں والا لباس اتار کر خشک ہونے کے لیے رکھا تو احساس ہوا کہ شام ہو رہی تھی۔ دریا پار کر کے گھنے جنگلوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو جاتا تھا، اور اگر اس کے درمیان میں رات ہو گئی تو ہم پھنس کر رہ جاتے۔ اس لیے فیصلہ کیا کہ رات اسی جگہ بسر کی جائے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک صاف ستھری اور محفوظ جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ دریا کے بلند کنارے پر
2 چٹانوں کے درمیان ایک تکونی جگہ تھی۔ چٹانیں خاصی بلند تھیں، اس لیے 3 اطراف سے ہمیں اس کا تحفظ حاصل تھا۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ سامنے کے حصے کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ ہمت نے مسکراتے ہوئے اپنا جوتا اتارا اور اندر ہاتھ ڈال کر ایک 2 دھاری چھری نکالی۔ ان بدماشوں نے میرا خنجر بھی چھین لیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہم خان لوگ خنجر کو کتنا مقدس سمجھتے ہیں؟ یہ ننھا سا خنجر میرے ایک ساتھی نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ اس سے بانس کاٹ کر ہم سامنے گیٹ بنائے لیتے ہیں۔ ہم اس کو بانس میں لگا کر مچھلی کا شکار بھی کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ پکائیں گے کیسے؟ آگ جلانے کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ واہ اے خدا! ہمت خان نے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ میں اچھل پڑا۔ اس نے اپنے قمیض کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک گول سا لائٹر نکال کر میری سمت بڑھایا۔ لے یار، تو بھی کیا یاد کرے گا؟ میں سگریٹ بیڑی تو نہیں پیتا، لیکن یہ حوالدار کی جیب سے گرا تو میں نے رکھ لیا تھا۔ پولیس کا مال ہم پر جائز ہے۔ میں نے جلایا تو لائٹر کا شعلہ فوراً ہی جل اٹھا۔ ہمت خان کو خشک لکڑیاں جمع کرنے کا کام سپرد کر کے میں نے ننھے سے خنجر کو ایک بانس میں لگایا اور پانی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اتنی مچھلیاں شکار کر لی تھیں کہ دونوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس ویرانے میں مچھلیوں نے جو لذت دی وہ بیان کرنا ممکن نہیں۔ تاریکی بالکل اچانک پھیلی تھی، لیکن ہم نے کافی لکڑیاں جمع کر لی تھیں۔ اس سے آگ روشن کر لی۔ رات ہوتے ہی سردی بھی ہو گئی تھی، لیکن آگ کی گرمی میں ہم جلدی سو گئے۔ آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی ہمارے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنے گرد و پیش دیکھا۔ آگ بجھ چکی تھی۔ ہمت خان منہ کھولے خراٹے لے رہا تھا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ ہمت خان نہ ملا ہوتا تو میں بھی بہت سے بد نصیبوں کی طرح سمندری طوفان کی نظر ہو گیا ہوتا۔ ہمت خان ایک ڈاکو تھا، قتل و غارت گری کا عادی تھا، لیکن انسان نہ سہی، انسان دوست ضرور تھا۔ اب تک اس نے سچے دوست کی طرح میری مدد کی تھی۔ مجھے اس کی شکل میں کوئی ڈاکو نہیں، ایک سچا دوست نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ آڑ کے لیے بنایا ہوا بانسوں کا پھاٹک اپنی جگہ نہیں تھا۔ اس کے بجائے 5-6 پستہ جنگلی ہاتھوں میں تیز دھار بھالے لیے کھڑے تھے اور ہمیں حیرت سے گھور رہے تھے۔ نظریں اوپر اٹھائیں تو چٹانوں کے اوپر بھی بھالے چمکتے نظر آئے۔ میں حیران تھا کہ مجھے خوف کی بجائے خوشی کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس ویران جزیرے میں انسانی وجود دیکھ کر یہ مسرت کا احساس پیدا ہوا تھا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ یہ آدم خور جنگلی ہوئے تو؟ میں نے گھبرا کر ہمت خان کو اٹھانے کی کوشش کی اور ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک نیزہ سینے کے قریب آ گیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ روک لیا اور ہمت کو آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند لمحہ حیرت زدہ نظروں سے گرد و پیش گھورتا رہا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، اے میرے اللہ، ہم تو مارے گئے۔ خدا کے لیے کچھ کرو، میں نے کہا، یہ جنگلی خونخوار لگتے ہیں۔ یہ جنگلی نہیں، اس جزیرے کے باشندے معلوم ہوتے ہیں، ہمت خان نے کہا۔ نقشہ تو ان کا چینی یا جاپانی باشندوں کا لگتا ہے، لیکن رنگ تانبے جیسا ہے۔ تم خاموش بیٹھے رہو، میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے بڑے ملائم لہجے میں اس شخص کو مخاطب کیا جس نے آگے بڑھ کر ہم پر نیزہ تان رکھا تھا۔ یاراں، ہم دوست ہیں، مصیبت زدہ دوست ہیں۔ بس طاقت جنگلی نے سر ہلایا تو ہماری بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ ہمت خان نے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے ہمت خان کو روکا اور پھر خود اپنے ہاتھ کے اشاروں سے جنگلی کو سمجھانے لگا۔ ہم کشتی پر آ رہے تھے کہ ہماری کشتی ڈوب گئی۔ پھر ایک پرندے نما عفریت نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم یہاں چھپ گئے۔ وہ شخص کچھ سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، جیسے میں نے عفریت کی پرواز اور حملے کا اشارہ کیا، اس کا چہرہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے نامعلوم زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور سب دہشت زدہ ہو کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ آپس میں یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم بلا تأمل کھڑے ہو گئے۔
چٹان سے باہر نکلتے ہی انہوں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمیں چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم ندی پار کر کے ان کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ بہت تیز چل رہے تھے، جیسے عفریت سے خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے ہوں۔ گھنے جنگل میں پہنچ کر ان کی رفتار کچھ کم ہو گئی۔ ہم نے راستے میں انہیں کچھ سمجھانا چاہا۔ انہوں نے جواب میں نیزے سے ہمیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مجبوراً ہم خاموش ہو گئے۔ ہم چلتے چلتے نڈھال ہو گئے۔ تب جنگل ختم ہوا۔ یہاں سے ایک ڈھلوان شروع ہوتی تھی جس پر اترتے ہوئے ہر قدم سنبھال کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ ہم نشیب میں دور تک پھیلی ہوئی وادی میں اتر رہے تھے۔ سامنے ایک بلند پہاڑ تھا جس کی چوٹی آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھنی جھاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم نیچے اترتے رہے، یہاں تک کہ حسین وادی میں پہنچ گئے۔ ہر سمت جنگلی پھولوں کی بہار کھلی ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک حسین جھیل تھی جو پہاڑ کے کنارے کنارے چلی گئی تھی اور موڑ پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ درختوں کے تنے کو کھوکھلا کر کے بنائی ہوئی کئی ڈونگیاں اس میں تیر رہی تھیں۔ پرندوں اور مرغابیوں کے جھنڈ کنارے پر جمع تھے۔ پہاڑ کی ڈھلوان پر گھنے درختوں کا سلسلہ اوپر تک چلا گیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہمیں ایک بھی مکان یا جھونپڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم جیسے ہی نیچے پہنچے تھے، ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے میں آیا۔ ہم جس ڈھلوان سے اترے تھے، اس کے آگے پہاڑی کا ایک حصہ ٹیلے کی شکل میں دور تک چلا گیا تھا۔ اوپر کی سطح کسی سڑک کی طرح ایک ہموار پٹی کی طرح چلی گئی تھی جس پر گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ لیکن ہم نیچے ہی نیچے پہنچے تھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس حصے میں جگہ جگہ غار کے دہانے بنے ہوئے تھے۔ ہر دہانے کے آگے بانسوں کے مچان بنا کر سیڑھی لگا دی گئی تھی۔ لکڑی کے تختوں کا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا تاکہ اس پر سے ہو کر بلندی پر واقع غار میں داخل ہوا جا سکے۔ غاروں کا یہ طویل سلسلہ قدرتی تھا۔ صرف ان میں داخل ہونے کے لیے پلیٹ فارم بنایا گیا تھا اور جنگلیوں کی رہائش گاہ تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی باہر کھیلتے ہوئے بچے شور مچاتے ہوئے ہماری سمت بھاگے۔ ان کا شور و غل سن کر غاروں سے ان گنت مرد اور عورتیں بھاگتے ہوئے باہر آ گئے۔ وہ اس طرح خوشی منا رہے تھے جیسے ان کے ساتھی کوئی شکار پکڑ کر لائے ہوں۔ ہمت خان، لگتا ہے کہ یہ ہمیں بھون کر کھائیں گے، میں نے تشویشناک لہجے میں آہستہ سے کہا۔ ہمت خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں درمیان میں واقع ایک غار پر مرکوز تھیں جس کے سامنے کا پلیٹ فارم سب سے بڑا تھا۔ اس کے گرد بالکونی کی طرح کی ریلنگ لگی ہوئی تھی اور ریلنگ کو پکڑے ہوئے ایک دراز قد آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کا رنگ انگریزوں کی طرح صاف تھا، لیکن ناک نقشہ بالکل جاپانیوں کی طرح تھا۔ اس کے برابر ایک جدید طرز کی رائفل ریلنگ کے سہارے رکھی ہوئی تھی۔ تقریباً یکساں قد کے ان جنگلی مرد اور عورتوں میں اس کی شخصیت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس نے پتلون اور جیکٹ پہن رکھا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مہذب دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں اس کے مچان کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سفید فام چند لمحوں تک ہمیں دیکھتا رہا۔ جنگلی اپنی زبان میں اسے کچھ بتلا رہے تھے۔ اس نے اچانک ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کیا اور پھر ہمیں اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ دو نیزہ بردار اپنے نیزے سنبھالے ہمارے پیچھے بڑھے، لیکن دراز قد نے تہکمانہ لہجے میں کچھ کہا اور وہ وہیں رک گئے۔ ہم جیسے ہی پلیٹ فارم پر پہنچے، اس نے بڑی صاف انگریزی میں کہا، کم ان پلیز۔ ہم لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور اس کے پیچھے غار کے اندر داخل ہوئے۔ غار بہت کشادہ تھا۔ اس میں ایک طرف بانس کی بنی ہوئی مسہری بچھی ہوئی تھی جس پر صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا۔ دوسری جانب بانس ہی کی بنی ہوئی دو کرسیاں اور ایک بینچ رکھی ہوئی تھی۔ اس کے آگے گھاس کی بنی ہوئی بڑی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بستر پر بیٹھ گیا۔ رائفل اس نے برابر رکھ لی، پھر ہم کو دیکھ کر پوچھا، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ہم اب تک قیدیوں کے لباس میں تھے، اس لیے کچھ چھپانا لا حاصل تھا۔ میں نے پوری داستان بے کم و کاست اس کو سنا دی۔ دراز قد دوستانہ انداز میں مسکرایا، تم دونوں واقعی خوش قسمت ہو،
اول تو سمندری طوفان سے بچ کر اس جزیرے تک پہنچ جانا ہی ناقابل یقین ہے، اس کے بعد اس خونی پرندے سے بچ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ خدا تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ تم کو یہاں تک نہ لایا گیا ہوتا تو ایک نہ ایک دن تم اس کی غذا ضرور بن جاتے۔ بے شک تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے ہمت خان کو انگریزی بولتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لیکن تم لوگ اس خوفناک بلا کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ دراز قد ہنسا۔ تم شاید اس رائفل کو دیکھ کر کی بات کہہ رہے ہو، اس نے کہا، لیکن شاید تم کو یہ نہیں معلوم کہ یہ رائفل میرے ہاتھ کیسے لگی۔ میرا ایک ساتھی تمہاری طرح یہی سوچ کر اس خونی پرندے کو شکار کرنے گیا تھا۔ اس نے کئی فائر کیے، ہر گولی نشانے پر لگی، لیکن چشمے زدن میں وہ میرے ساتھی کو پنجے میں دبا کر اڑ گیا۔ کیا وہ اتنا طاقتور ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جسامت اور قوت کا مشاہدہ تو تم خود کر چکے ہو۔ یہ بات اور سن لو کہ اس پر گولی اثر نہیں کرتی، اس کی کھال گینڈے کی طرح سخت ہے۔ او خدایا، اسی لیے تم سب یہاں چھپ کر رہتے ہو، ہمت خان نے کہا۔ ہاں، لیکن یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے تمہارے لیے رہائش اور کھانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اگر تعارف ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا۔ اوہ، اتنی مدت بعد مہذب دنیا کے لوگوں سے مل کر میں یہ فرض بالکل ہی بھول گیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈاکٹر سانتے کہتے ہیں اور تم لوگ اس وقت جزیرہ پاناما میں ہو۔ یہ جزیرہ جہاز رانی کے راستے سے بالکل الگ ایسی جگہ واقع ہے کہ دنیا کے لیے گمنام ہے۔ میرے بعد تم لوگ پہلے خوش قسمت یا بد قسمت ہو کہ یہاں پہنچ گئے۔ لیکن ڈاکٹر سانتے، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے پوچھا۔ باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے، سانتے نے کہا۔ بظاہر تمہارے کہیں اور جانے کا امکان بھی نہیں ہے، اس لیے پہلے تم جھیل میں نہا لو، اس وقت تک میں تمہاری رہائش کا انتظام کرتا ہوں۔ جھیل میں غسل کر کے ایسا محسوس ہوا کہ سارا بوجھ اتر گیا ہے۔ ہم واپس غار میں پہنچے تو بھنی ہوئی مچھلیوں اور مرغابیوں کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد ایسی زور کی نیند آئی کہ ہم کئی گھنٹے سوتے رہے۔ آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر تو غار میں موجود نہیں تھا۔ ہم نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکلنے کی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ مسکرائی اور آگے بڑھ کر ہمارے سامنے بہت سے پھل رکھ دیے۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ عمر قید اسی جزیرے میں پوری کرنا پڑے گی، میں نے پھل کھاتے ہوئے کہا۔ نہیں یارا، یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، ہمت خان بولا۔ پھر ابھی کیا جلدی ہے؟ کالے پانی سے تو بہتر ہے کہ یہیں زندگی آرام سے بسر کی جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے ہمت خان، پر یہاں سوائے ڈاکٹر سانتے کے ہم کسی سے بات بھی تو نہیں کر سکتے، کیسے بسر ہوگی زندگی؟ آہستہ آہستہ ان کی زبان بھی سیکھ لیں گے یارا، فکر کیوں کرتا ہے؟ اسی لمحے سانتے اندر داخل ہوا۔ ہمیں دیکھ کر وہ مسکرایا۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ چلو میں تمہیں اپنی جنت کی سیر کراؤں۔ ویسے تمہاری رہائش کا انتظام برابر والے غار میں کر دیا ہے۔ ڈاکٹر، ہم تمہارے احسان مند ہیں، میں نے کہا۔ تم نہ ملتے تو ہم اس ویرانے میں گھٹ کر مر جاتے، نہ یہ لوگ ہماری بات سمجھتے اور نہ ہم ان کی۔ ڈاکٹر بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ بات نہیں ہے فرحان، آہستہ آہستہ تم خود ان کی زبان سیکھ جاؤ گے۔ شروع میں مجھے بھی پریشانی ہوئی تھی، پھر زبان بھی آ گئی اور ان لوگوں سے دوستی بھی ہو گئی۔ یہ بڑے سادہ لوگ ہیں، دنیا کے مکر و فریب سے نا واقف، لیکن بہت غیور اور بہادر، دوستوں کے لیے جان دیتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر، تم کو یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سانتے سوچنے لگا۔ 14 سال سے زیادہ ہو گیا، اس نے بتلایا۔ جب میں یہاں آیا تھا تو تمہاری طرح نوجوان تھا۔ ہم ٹہلتے ہوئے جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک درخت کے نیچے ہری ہری گھاس پر بیٹھ کر ہم ہر طرف پھیلے ہوئے حسین منظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ سامنے کچھ فاصلے پر مقامی باشندے ڈونگیوں میں بیٹھے مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔
ایسا دل فریب اور سکون پرور منظر تھا کہ ہم کئی منٹ تک بیٹھے خاموشی سے نظارہ کرتے رہے۔ پھر ہمت نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جی چاہتا ہے کہ یہیں بس جائیں۔ اور پھر کیا کرو گے؟ شانتے نے ہنس کر کہا، یہ جزیرہ ایسا ہے کہ اس جگہ سے نہ کوئی جہاز آتا ہے، نہ یہاں سے کہیں جانے کا اور کوئی ذریعہ ہے۔ کشتی میں سمندر پار کرنے کا مطلب خودکشی ہوگا۔ ڈاکٹر، تم یہاں کیسے پہنچے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ اپنے بارے میں بھی بتاؤ، میں نے کہا۔ ڈاکٹر شانتے چند لمحے خاموش رہا، پھر میری سمت دیکھ کر خوابناک لہجے میں بولا، میں چونامی کی بندرگاہ سنتام کا رہنے والا ہوں، جہاں میرا باپ ایک مشہور ڈاکٹر تھا۔ ہمارا بہت خوبصورت بڑا سا گھر تھا۔ میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بڑی بہن تھی۔ میں اپنے باپ کی طرح ڈاکٹر بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بڑے آرام سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ سونت بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے بیان کرنا ممکن نہیں۔ سونت کا باپ سوہارتو ایک بڑا مال بردار تاجر تھا۔ دراصل وہ ایک خطرناک اسمگلر تھا، اور جب اسے ہماری محبت کا علم ہوا تو اس نے میرے باپ کو بلا کر دھمکی دی کہ اگر آئندہ میں سونت کے قریب آیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ محبت میں دھمکیاں کبھی دیوار بنی ہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ ہم چھپ کر ملتے رہے۔ کسی طرح سوہارتو کو خبر مل گئی۔ ایک رات جب میں سونت سے پیمانے وفا کی تجدید کر کے واپس آ رہا تھا، سوہارتو کے غنڈوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں بھی ان دنوں تمہاری طرح جوان اور طاقتور تھا۔ بڑی جیداری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن وہ 4 تھے اور مسلح تھے۔ میں نہتا اور تنہا تھا۔ اپنی دانست میں وہ مجھے ختم کر کے گئے تھے، لیکن ایک ٹیکسی والے نے مجھے دیکھ لیا اور گھر پہنچا دیا۔ میرے باپ کی شب و روز محنت نے مجھے بچا لیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، جیسے ماضی کو یاد کر رہا ہو، پھر بولا، میں ٹھیک ہو گیا۔ باپ نے سختی سے منع کر دیا کہ اب کبھی سونت سے ملنے کی کوشش نہ کروں، لیکن محبت بھلا کم مانتی ہے۔ ایک دن سونت کی سہیلی نے مجھے خط لا کر دیا۔ سونت کو اپنے باپ کی حرکت سے بڑا صدمہ پہنچا تھا، لیکن وہ بھی محبت میں دیوانی تھی، باپ کی طرح ضدی اور میری طرح باوفا۔ اس نے لکھا تھا کہ فرار کا سب انتظام کر لیا گیا ہے۔ دوسرے دن کی اسٹیمر پر سیٹ بھی حاصل کر لی تھی، بس مجھے اسٹیمر پر پہنچ کر اس کا انتظار کرنا تھا۔ ساری رات میں سو نہیں سکا۔ ایک طرف سونت کی محبت تھی اور دوسری طرف باپ، بھائی، بہن اور ماں کا پیار۔ لیکن جب یہ سوچا کہ وہ بھی تو میری خاطر سب کچھ چھوڑ رہی ہے، تو فیصلہ کر لیا کہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ باپ سے سنگاپور جانے کے بہانے رقم لی، تیاری کی اور بندرگاہ پہنچ گیا۔ بڑی بے قراری سے بندرگاہ پر آنے والوں کے چہرے تکتا رہا۔ اسٹیمر چلنے والا تھا، لیکن سونت کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اچانک اس کی سہیلی نظر آئی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا۔ چینی لڑکیوں کے لباس میں سونت کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ سر پر اتنا بڑا سا ہیٹ تھا کہ چہرہ نظر نہ آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک باکس اور ایک باسکٹ تھی۔ میں نے لپک کر باکس خود سنبھالا اور اس کی سہیلی کا شکریہ ادا کیا، اور ہم اسٹیمر پر آ گئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہم کتنے خوش تھے۔ اسٹیمر چلا تو جان میں جان آئی۔ یہ اسٹیمر اس کی سہیلی کے باپ کا تھا، جو جہاز راں کمپنی کا مالک تھا۔ ہمارے لیے ایک کیبن ریزرو تھا۔ ہم اس ڈر سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں پہچان نہ لیے جائیں۔ ہم تمام دن اندر رہے۔ سونت اپنے ساتھ کثیر رقم اور زیورات لے کر آئی تھی۔ ہم مستقبل کے منصوبے بناتے رہے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ رات کو جب ہم بے خبر سو رہے تھے، اچانک فائرنگ اور چیخو پکار کی آوازوں سے آنکھ کھل گئی۔ سوہارتو کو کسی طرح ہمارے فرار کی خبر ہو گئی تھی۔ اس کے آدمیوں نے اسٹیمر کو گھیر لیا تھا۔ اسٹیمر کے کپتان اور عملے نے یہ سمجھ کر کہ وہ بحری قزاق ہیں، مقابلہ شروع کر دیا، لیکن اسمگلروں نے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ جہاز کے کپتان نے جب یہ دیکھا کہ وہ صرف ہمیں زبردستی لے جانے آئے ہیں،
تو اس نے مزاحمت ختم کر دی۔ ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے کہ اچانک کسی نے ہمارے دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری۔ دروازہ کھل گیا۔ 2 مسلح گنڈے دروازے میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر سونت کی کلائی پکڑی اور باہر گھسیٹنے لگا۔ میں غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر اس گنڈے پر چھلانگ لگا دی۔ اس کی گولی میرے سر کے قریب سے گزر گئی، لیکن میں نے 2 ہی مکوں میں اسے باہر گرا دیا۔ وہ ابھی اٹھنے بھی نہیں پایا تھا کہ میری لات اس کے ساتھی کے پیٹ پر پڑی اور وہ الٹ کر پیچھے گرا۔ اسی لمحے سونت چیخ کر میرے سامنے آ گئی۔ ایک دھماکہ ہوا اور میری سونت میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ پہلے گنڈے نے زمین پر پڑے ہوئے میرا نشانہ لیا تھا اور سونت مجھے بچانے کے لیے ڈھال بن کر میرے سامنے آ گئی۔ گولی اس کے ماتھے میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ میری سونت نے میرے بازوؤں میں دم توڑ دیا۔ میرے لیے دنیا ویران ہو گئی تھی۔ میں اسے سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ سوہارتوں کے گنڈے سونت کی موت پر اتنے خوفزدہ ہوئے کہ مجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ہم دونوں بھی اس کی داستان علم سن کر آبدیدہ ہو گئے۔ اسٹیمر کے کپتان کو صورتحال نے بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ سونت کس کی لڑکی تھی تو اس کے رہسِ اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اب سوہارتوں کے آدمی مجھے سونت کے قتل کے الزام میں پھنسا دیں گے، کیونکہ اول تو میرے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی شہادت نہیں تھی، دوسرے میں سونت کو لے کر فرار ہو رہا تھا اور پولیس سوہارتوں کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ میں اپنی سونت کے غم میں نڈھال تھا۔ یہ سب سن کر حواس جاتے رہے۔ کپتان نے مجھ سے کہا کہ میری عافیت اسی میں تھی کہ سنگاپور جانے کے بجائے میں راستے میں ہی فرار ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ کس طرح ممکن ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ مجھے کچھ دیر بعد ساحل پر مچھروں کی ایک بستی میں اتار دے گا۔ مجھے چاہیے کہ وہاں سے کسی کشتی پر قریبی جزیروں میں چلا جاؤں اور پھر وہاں سے کسی بندرگاہ پر پہنچ کر سنکاریا کی طرف فرار ہو سکتا ہوں، تاکہ سوہارتوں کی دشمنی کا نشانہ نہ بن سکوں۔ میں نے اسی میں عافیت جانی۔ کپتان نے مجھے ایک ساحلی بستی پر اتار دیا۔ میرے پاس اپنے سامان کے علاوہ سونت کی دولت و زیورات بھی تھے، جو میں نے اس خیال سے رکھ لیے تھے کہ رقم کی ضرورت پڑے گی۔ مچھروں نے بتایا کہ ایک لانچ اسی بستی کے ساحل پر لگن انداز تھی اور اس کا مالک معقول رقم پر مجھے کسی دوسرے ملک کی بندرگاہ پر اتار دے گا۔ بہرحال میں کسی نہ کسی طرح جزیرہ الوسطولیہ پہنچ گیا، جہاں میری ملاقات جیون سے ہوئی، جو میری طرح ایک مفرور ملزم تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اپنی لانچ ہوتی تو ہم کسی گمنام جزیرے میں پناہ لے سکتے تھے۔ سونت کے زیورات اور رقم سے ہم نے اپنی لانچ خریدی۔ جیون ایک تجربہ کار ملا تھا۔ ہم جزیرہ استولیہ سے روانہ ہوئے تو موسم بہت اچھا تھا، لیکن راستے میں طوفان نے آ لیا اور تمہاری طرح ہماری لانچ بھی بھٹکتی ہوئی اس جزیرے کے کنارے سے آ لگی۔ جیون نے روانہ ہونے سے پہلے وہ رائفل بھی خریدی تھی۔ ہم جہاز سے اتر کر زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اس خونی پرندے نے حملہ کیا۔ میں نے بھاگ کر پناہ تلاش کر لی، لیکن جیون اپنی رائفل سے اس پر گولیاں برسانے لگا۔ میری نظروں کے سامنے وہ خونی پرندہ میرے دوست کو دبوچ کر فضا میں اڑ گیا۔ رائفل جیون کے ہاتھ سے گر پڑی تھی، جسے میں ساتھ لے آیا اور اس طرح 2 جانوں کی قربانی دے کر اس پناہ گاہ تک پہنچ گیا۔ اور وہ لانچ کہاں گئی؟ ہمت خان نے جلدی سے پوچھا۔ شانتے مسکرایا اور بولا، لانچ تو اب بھی ساحل پر موجود ہے، لیکن اتنی مدت میں خستہ حال ہو چکی ہے اور پیٹرول کے بغیر بیکار ہے۔ میں سال 6 ماہ کے بعد جا کر اس کی حتی الامکان مرمت کرتا رہتا ہوں۔ حالانکہ نہ اب یہاں سے جانے کی خواہش باقی رہی ہے اور نہ پیٹرول ملنے کی امید، اس لیے تم بھی یہ آس نہ لگاؤ تو مایوسی سے بچے رہو گے۔ ویسے بھی اگر ہم واپس آ گئے تو ہمیں پھر پکڑ کر کالے پانی بھیج دیا جائے گا۔ میں نے کہا، نہیں یارا، اب ہمت خان پر ہاتھ ڈالنا پولیس کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ اس نے غصے سے کہا۔ یہ بحث بیکار ہے، شانتے نے کہا، کیونکہ ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ کیا کبھی ادھر سے کوئی جہاز نہیں گزرا؟
میں نے پوچھا۔ میں اس امید پر ساحل سے نسلیں توڑا کر تھک گیا ہوں۔ اتنے برسوں میں جہاز نام کی کوئی چیز سمندر سے نہیں گزری۔ تمہارا دل ان جنگلیوں سے گھبراتا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں دوست، جب میں پہلی بار ان کے درمیان پہنچا تو ان کا سردار سخت بیمار تھا۔ میں نے ان کے چند آدمیوں کو راضی کیا اور ہم لانچ سے دوائیں اور سارا سامان لے آئے۔ میرے علاج سے سردار اچھا ہو گیا۔ تب سے یہ مجھے اپنا بڑا یا سرپرست مانتے ہیں۔ اتنی محبت اور خدمت کرتے ہیں کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اب دنیا میں میرے لیے کوئی دلکشی نہیں ہے جو ان کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے ڈاکٹر، میں نے کہا۔ آؤ اب اندھیرا ہو چلا ہے، واپس چلیں، سانتے نے کہا۔ میں نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ تم دونوں میرے دوست ہو، اس لیے انہوں نے آج رات ہمارے احساس میں جشن کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے غار کو بانس کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ زمین پر نرم نرم گھاس بچھا کر اس پر موٹے کپڑوں کی چادر بچھا دی گئی تھی۔ یہ ہمارا آرام دہ بستر تھا۔ روشنی کے لیے دیوار میں 2 مشعلیں چل رہی تھیں۔ سانتے ہمیں لے کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہاں کھڑی ہوئی 2 لڑکیوں نے جھک کر مسکراتے ہوئے کہا، البیا ماہینی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ نووارد مہمانوں خوش آمدید، سانتے نے بتلایا۔ الباہا معنی ہیں خوش آمدید اور باہنی نئے مہمان کو کہتے ہیں۔ اور ہم کیا کہیں؟ میں نے پوچھا۔ تم کہو مہالو، یعنی شکریہ۔ ہم نے مہالو کہا تو لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ہم بستر پر بیٹھ گئے اور ذرا دیر بعد دونوں لڑکیاں پیالوں میں گرم گرم کوئی مشروب لے آئیں۔ سانتے نے بتلایا کہ یہ چائے کی ایک قسم ہے، اس میں بڑی فرحت بخش خوشبو تھی۔ ہم نے مشروب پی لیا تو سانتے نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور لڑکیاں چلی گئیں۔ اس نے بتلایا کہ ہماری ضیافت کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کا سردار ہمیں خود لینے کے لیے آئے گا۔ ہمت خان خاموش بیٹھا تھا۔ سانتے نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ اپنے بارے میں بتلاؤ خان۔ ہمت خان نے چونک کر ہمیں دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ اپنے بارے میں کیا کہوں ڈاکٹر؟ بس یہ سمجھ لو کہ ڈاکے ڈالتا تھا، پکڑا گیا اور سزا ہو گئی۔ سانتے مسکرایا۔ کوئی شخص پیدائشی ڈاکو نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ تم پڑھے لکھے ہو، ڈاکو کیسے بنے؟ ہمت خان مسکرا دیا۔ تم لوگ میری کہانی سننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہو تو سن لو، اس نے کہا۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، غریب اس لیے کہ دادا کی جائیداد پر میرے تائی نے قبضہ کر لیا تھا۔ میرا باپ اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ میری تائی بڑی ظالم تھی۔ اس نے میرے باپ کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس سے گھر کا کام کاج نوکروں کی طرح لیتی۔ اتنے ظلم ڈھائے کہ ایک دن میرا باپ گھر سے بھاگ نکلا۔ ٹھوکریں کھاتا گھومتا گھامتا وہ شہر پہنچ گیا اور شہر جا کر پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ محنت اور دیانتداری سے کام کرتا رہا۔ یہیں اس نے شادی کر لی۔ میں پیدا ہوا تو باپ حوالدار ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی محنت سے مجھے تعلیم دلوائی۔ میں کیمبرج پاس کر کے فوج میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان دنوں میرا باپ انسپکٹر تھا۔ میری ایک خوبصورت سی بہن تھی، بڑی پیاری اور محبت کرنے والی۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی کہ ایک دن اسکول سے آتے ہوئے میری بہن کو اغوا کر لیا گیا۔ ان دنوں شہر میں لڑکیوں کو اغوا کرنے کی کئی وارداتیں ہو چکی تھیں۔ مجرم بڑے ہوشیار تھے۔ وہی لڑکیوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد ہلاک کر دیتے تھے تاکہ ان کا سراغ نہ لگ سکے۔ میرے ماں باپ نے زمین آسمان ایک کر دیا اور آخرکار ایک قہوہ خانے پر چھاپا مار کر مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ سب بڑے گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے تھے۔ ان کا سرغنہ شہر کا ایک مالدار سیٹھ وشال کا لڑکا شیون تھا۔ سیٹھ وشال نے میرے باپ کو بھاری رشوتیں پیش کیں لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ پھر ان کو دھمکیاں دی گئیں لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ میری بہن کومل سی پیاری، جس کی مسکراہٹ چھن چکی تھی، ماں کا صدمے سے برا حال تھا۔ میرے باپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شیون اور اس کے ساتھیوں کو عبرتناک سزا دلا کے چھوڑے گا۔ اس نے قتل ہونے والی لڑکیوں کے کیس میں شیون اور اس کے ساتھیوں کے خلاف شہادتیں جمع کر لی تھیں۔ ایک دن ایس پی صاحب نے انہیں دبے الفاظ میں سمجھایا کہ وہ اس کیس کو ذاتی مسئلہ نہ بنائیں۔ کمشنر صاحب نہیں چاہتے تھے
کہ شیون کو اغوا کے علاوہ کسی اور الزام میں ملوث کیا جائے، لیکن میرے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ دوسرے دن جب وہ رات کو پولیس ہیڈ کوارٹر سے واپس آ رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا، میری ماں صدمے سے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور بہن نے ایک دن خودکشی کر لی اور شیون اور اس کے ساتھی عدالت سے عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گئے۔ دولت نے قانون کو بھی خرید لیا تھا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ بہن کا انتقام لوں گا، باپ کے خون کا ایسا بدلہ لوں گا کہ دھن والوں کو ہمیشہ کے لیے عبرت ہو جائے، اور میں نے اپنا عزم پورا کر لیا۔ پہلے شیون اور اس کے گھر والوں کو قتل کر کے لوٹا، پھر اس گروہ کے ہر آدمی کو ٹھکانے لگایا، اور پھر ہر دھن والے کے لوٹنے میں مجھے سکون ملنے لگا۔ میرے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ آہستہ آہستہ میرا گروہ بن گیا تو میں نے شہر کے گرد و نواح میں تہلکہ مچا دیا۔ ہر بے ایمان پولیس افسر میرے انتقام کا نشانہ بنا۔ میری گرفتاری کے لیے حکومت نے انعام مقرر کر دیا، لیکن کئی بار میں پولیس کے مضبوط گھیرے کو توڑ کر نکل گیا۔ لیکن ایک دن بہرحال گرفتار ہونا پڑا۔ عدالت میں جب میں نے اپنی داستان سنائی تو تہلکہ مچ گیا۔ اخباروں نے میری داستان صفحہ اول پر شائع کی۔ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت کی بجائے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ وکیلوں نے مفت میری پیروی کی۔ بہت سے پولیس افسر معطل اور بہت سے تبدیل ہوئے۔ شہریوں نے احتجاج کیے۔ غرض یہ کہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مجھے موت کے بجائے عمر قید کی سزا ہوئی۔ باقی تم جانتے ہی ہو۔ چند لمحے ہم ساکت بیٹھے رہے۔ میرے دل میں ہمت خان کے لیے محبت اور ہمدردی کا اتھاہ ساگر موجزن تھا۔ سانتے نے اسے تھپکی دے کر دلاسا دیا۔ اس کے بعد میری باری تھی۔ میری داستان سن کر سانتے کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ شاید اسے سونت یاد آ گئی تھی۔ سنو دوستو، سانتے نے کہا، ہم تینوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہمارے ساتھ جس ظالمانہ انداز میں ناانصافی کی گئی ہے، اس کے پیش نظر ہم آئندہ مل جل کر حالات کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں ہم محفوظ ہیں۔ کوئی دولت مند، کوئی سیٹھ، کوئی ظالم یہاں ہمیں اپنی مکاری کا نشانہ نہیں بنائے گا۔ اس لیے آؤ، آج سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ یہ عہد کریں کہ ہم دوست رہیں گے۔ میں نے اور ہمت خان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا، اور کبھی یہاں سے نکل کر اپنی پرانی دنیا میں پہنچ گئے تو بھی اس عہد پر قائم رہیں گے۔ ہمت خان نے کہا، اور آج سے ہم اپنی دنیا تک پہنچنے کی منصوبہ بندی شروع کر دیں گے۔ میں نے کہا۔ دونوں نے میری سمت دیکھا اور پھر ہاتھ پر ہاتھ بھینچ کر اپنا عہد مکمل کیا۔ جھیل کے کنارے جزیرہ پاناما کے باشندے ایک نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ زمین پر جگہ جگہ گڑی ہوئی مشعلیں جل رہی تھیں۔ درمیان میں لکڑیوں کا الاؤ روشن تھا جو رات کی خنکی میں بڑی نرم نرم گرمی پہنچا رہا تھا۔ بانس کے بنے ہوئے تخت پر ڈاکٹر سانتے اور سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ سانتے کے برابر ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ وہی دونوں لڑکیاں جنہوں نے ہمیں غار میں مشروب پیش کیا تھا، ہاتھ میں بانس کی بنی ہوئی 2 تھالیاں لے کر آگے بڑھیں۔ تھالیوں میں رکھے ہوئے پھولوں کے ہار انہوں نے ہم کو پہنائے اور پھر مشروب کے پیالے ہمیں دیے۔ ڈاکٹر سانتے اور سردار کے لیے مشروب لانے والی 2 نوجوان عورتیں بڑی دلکش تھیں۔ اس کے بعد بھنی ہوئی مچھلیوں، مرغابیوں اور پھلوں سے ہماری تواضع کی گئی۔ ہم نے سیر ہو کر کھایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم راجہ اندر کے اکھاڑے میں آ گئے ہیں۔ کھانے کے بعد رقص شروع ہوا۔ ڈھول نما بنے ہوئے طبل کی تھاپ پر ایسا ہی جان خیز رقص ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جانے یہ مشروب کا اثر تھا یا مہکتی ہوئی فضا کا کہ ہمیں نیند کا خمار محسوس ہونے لگا۔ سانتے نے ہمیں دیکھا تو مسکرا کر سردار کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے ہلکا سا قہقہا لگا کر اشارہ کیا۔ محفل برخاست ہوئی تو ہم نے جھک کر سردار سے کہا، محالو بارش۔ بارش نے خوشی اور حیرت سے ہمیں دیکھا اور ہمارے شانوں کو محبت سے دبا کر رخصت کیا۔ دونوں لڑکیاں، میزبان لڑکیاں، ہمارے پیچھے پیچھے غار میں آئیں۔ اندر پہنچ کر سانتے نے ایک گداز بدن اور تیکھے خد و خال والی لڑکی کی سمت دیکھ کر کہا، اس کا نام الکایا ہے فرحان، اور آج سے یہ تمہاری ہے۔
کیا کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ یہ اس قبیلے کا دستور ہے، تم آج سے اس قبیلے کے فرد شمار کیے جاؤ گے اور کوئی جوان مرد اپنی عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا یہاں۔ اور یہ مامونہ ہے، ہمت خان، آج سے یہ تمہاری ہے، ان کا خیال رکھنا، یہاں کی لڑکیاں بڑی وفادار اور خدمت گزار ہوتی ہیں۔ سانتے نے غلط نہیں کہا تھا، جلدی الکایا نے اپنی محبت اور خدمت سے میرا غم غلط کر دیا۔ ہمت بھی مامونہ کی محبت پا کر اپنا دکھ بھول گیا۔ ہم اس جزیرے پر رہنے لگے، تمام دن گھومتے پھرتے، مچھلیاں پکڑتے، جھیل میں نہاتے، جنگل میں شکار کرتے، ایسا لگتا کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ الکایا اور مامونہ نے ہمیں اپنی زبان بھی سکھا دی تھی، ہم اب اپنا مفہوم ادا کر لیتے اور ان کی بات بھی سمجھ لیتے تھے۔ ہم کو اس جزیرے پر رہتے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دوران کئی مرتبہ ہم پہاڑ کو پار کر کے جزیرے کے دوسری جانب والے ساحل پر پہنچے، جہاں سانتے کی لانچ لنگر انداز تھی۔ یہ سفر پورے دن کا ہوتا تھا، اس لیے ہر مرتبہ ہمیں رات لانچ پر بسر کرنا پڑتی تھی۔ سفر میں ہمارے ساتھ الکایا اور ڈاکٹر سانتے کی عورت ضرور ہوتی تھی۔ لانچ ساحل پر ایک لمبی چٹان کی آڑ میں کھڑی تھی۔ چٹان سمندر میں کافی آگے تک اس طرح نکلی ہوئی تھی جیسے قدرتی بنی ہو۔ اس کی آڑ کی وجہ سے کھلے سمندر سے کوئی لانچ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لانچ اب تک اچھی حالت میں تھی، ہم جب بھی جاتے اس کی تھوڑی بہت مرمت کر لیتے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں بڑی ڈھارس ہوتی، جیسے ایک دن یہ ہمیں ہماری سرزمین تک واپس پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ حالانکہ اب واپسی کی کوئی آس باقی نہ رہی تھی۔ الکایا اور مامونہ نے ہمارے دل موہ لیے تھے۔ ان کی بے پناہ معصوم اور بے لوث محبت اور خدمت نے ہمارے دکھی دلوں کا درد مٹا دیا تھا۔ جزیرے کے باشندے ہمارے ساتھ بڑی محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ بظاہر ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہ تھی، لیکن تنہائی میں جب بھی اپنے گھر والوں اور حسن آرا کا خیال آتا، دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی اور جی چاہتا کہ کسی طرح اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان سب پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہمارے جہاز کی تباہی کی خبر سن کر انہیں میری موت کا یقین آ چکا ہوگا۔ میری حسن آرا اپنی تمام تر آرزویں دل میں لیے کسی اور کی ہو چکی ہوگی۔ میری جب بھی یہ کیفیت ہوتی، الکایا فوراً بھانپ لیتی۔ میں نے اس کے بارے میں اور اپنے بارے میں سب کچھ اسے بتلا دیا تھا، اور وہ مجھے تسلیاں دیتی تھی اور یقین دلاتی تھی کہ حسن آرا میرا انتظار کرے گی اور ایک دن میں ضرور اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ایسے موقع پر وہ آپ دیدہ ہو جاتی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ ہماری کشتی کا کیا حشر ہوا، کیونکہ ہم خونی پرندے کے ڈر سے جزیرے کے اس حصے میں کبھی نہیں جاتے تھے۔ ایک دن ہم حسب معمول سانتے کے ساتھ لانچ دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ رات چٹان کے اوپر بسر کریں گے۔ الکایا فوراً راضی ہو گئی۔ ہم نے ایک کمبل لیا اور ساحل پر آ گئے۔ چاند کی روشنی میں کسی دشواری کے بغیر ہم بلند چٹان پر چڑھ کر اس کی ہموار سطح پر پہنچ گئے، جو کسی چبوترے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ بڑا دلکش منظر تھا۔ سمندری ہواؤں کے چھونکوں نے بڑی ہی خوبصورت فضا بنا دی تھی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر وہیں پر سو گئے۔ پھر میری آنکھ اچانک ہی کھلی تھی اور میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے وہ موٹر کی آواز تھی جس سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سمندر میں کوئی سیاہ شے کھڑی تھی اور ایک موٹر بوٹ ساحل کی سمت آ رہی تھی۔ مجھے اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کوئی آبدوز تھی۔ میں ایک فلم میں بحری آبدوز دیکھ چکا تھا۔ موٹر بوٹ ہماری چٹان سے 2-3 فلنگ کے فاصلے پر جا کر رک گئی۔ اس میں سے 6 آدمی نیچے اترے اور انہوں نے ٹارچ جلا کر آبدوز کو اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آبدوز سمندر کی تہہ میں روپوش ہو گئی۔ موٹر بوٹ ہماری چٹان سے 2-3 فلنگ کے فاصلے پر جا کر رک گئی اور پھر ان لوگوں نے موٹر بوٹ کو گھسیٹ کر ساحل کے قریب والی جھاڑیوں میں لے جا کر چھپا دیا اور پھر تاریکی میں غائب ہو گئے۔ میں نے جلدی سے لانچ پر جا کر سانتے اور ہمت خان کو جگایا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ چند لمحے تو اس طرح مجھے گھورتے رہے جیسے یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ چل کر
اس موٹر بوٹ کو دیکھ لیں تو انہیں یقین آ گیا۔ ہم تینوں لڑکیوں کو چھوڑ کر لانچ پر جھاڑیوں کی سمت روانہ ہو گئے۔ ریت پر دبے پاؤں چلتے ہوئے ہم جھاڑیوں کے اندر پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن کسی ہلکی دھات کی بنی ہوئی موٹر بوٹ وہاں موجود تھی۔ اس میں جدید طرز کی کئی رائفلیں، کھانے پینے کا سامان اور مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ہمت نے لپک کر ایک رائفل اٹھا لی، لیکن میں اس کے ہاتھ سے رائفل چھین کر وہیں واپس رکھ چکا تھا۔ ہم نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو ان کو ہماری موجودگی کا پتہ لگ جائے گا۔ میں نے سرگوشی میں اسے ڈانٹا، ہمیں چھپ کر انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچے۔ ممکن ہے اسمگلر ہوں، ہمت نے کہا، اور ممکن ہے کہ یہ ہمیں دیکھتے ہی ٹھکانے لگا دیں، سانتے نے جواب دیا۔ نہیں، ہمیں چھپ کر ان کی نقل و حرکت دیکھنا چاہیے۔ کیوں نہ ہم اس موٹر بوٹ پر فرار ہو جائیں، میں نے کہا۔ کہاں؟ یہ ہلکی سی موٹر بوٹ ہمیں صرف موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہے، سانتے نے جھنجھلا کر کہا۔ یو آر رائٹ، تاریکی میں آواز گونجی۔ ہینڈز اپ، ہم نے فوراً تعمیل کی۔ وی آر فرینڈز، میں نے ہمت کر کے کہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر جھاڑیوں میں سے وہی 6 افراد نکل کر باہر آئے۔ انہوں نے خودکار ہتھیاروں سے ہمیں کور کر رکھا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ شاید انہیں ہمارے انگریزی بولنے پر حیرت ہوئی تھی۔ ہم اس جزیرے پر رہتے ہیں، میں نے کہا۔ ہمارا جہاز تباہ ہو گیا تھا اور ہم خوش قسمتی سے یہاں پہنچ گئے، تب سے یہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں ہمارا جائزہ لیا۔ ہمارے لباس اور حلیے سے انہیں شاید یقین آ گیا تھا۔ اور یہاں کون رہتا ہے؟ یہاں کے مقامی باشندے، جنہوں نے ہم کو پناہ دی ہے، سانتے نے کہا۔ بہتر ہے آپ لوگ اطمینان سے ہماری بات سن لیں، ممکن ہے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ ان میں جو شاید افسر تھا اس نے مداخلت کی اور کہا، ٹھیک ہے، انہیں لے چلو، ہم اندر چل کر بات کریں گے۔ ہم یہ سن کر حیران رہ گئے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور جاپان نے اعلان جنگ کر کے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ وہ برطانیہ کی شاہی بحریہ کے آدمی تھے، ان میں سے 4 انگریز اور 2 ہندو تھے۔ جاپانی آبدوزوں نے کئی برطانوی جہاز ڈبو دیے تھے اور اس وجہ سے برطانوی بحریہ اس علاقے میں اپنی آبدوزوں کے لیے ایک خفیہ اڈہ قائم کرنا چاہتی تھی جو دشمن کی نظروں سے دور ہو۔ 2 ماہ کی مسلسل تلاش کے بعد انہیں یہ جزیرہ نظر آیا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ اس جگہ دشمن نے تو کوئی اڈہ نہیں بنا رکھا ہے۔ ہم نے اپنی داستان ان کو مختصر الفاظ میں سنانے کے بعد بتلایا کہ یہ جزیرہ اب تک دنیا کے نقشے پر وجود نہیں رکھتا تھا، اور یہ کہ ہم نے آج تک قرب و جواد میں کسی بحری اور ہوائی جہاز کو نہیں دیکھا۔ وہ ہماری اطلاع پر بہت خوش ہوئے۔ تم کو یہ کیسے یقین ہے کہ یہاں اور کسی نے قدم نہیں رکھے؟ ممکن ہے جزیرے کے دوسرے حصے میں دشمن موجود ہو، کمانڈر نے پوچھا۔ اس حصے میں صرف ایک دشمن موجود ہے کمانڈر، اور وہ انسان نہیں، عفریت ہے۔ ہمت نے خونی پرندے کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتایا۔ کمانڈر کچھ دیر سوچتا رہا۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، ہم اس عفریت کو ضرور ہلاک کر دیتے، لیکن اول تو ایسا پرندہ آج کے دور میں موجود ہونا ہی ناقابل یقین ہے، اور دوسرے اگر یہ سچ ہے تو اس کو ہلاک کرنا مناسب نہیں۔ ہمارے ماہرین حیوانیات اس دریافت پر خوش ہوں گے۔ لیکن کمانڈو، وہ اتنا خطرناک ہے کہ… تم فکر نہ کرو، ہم اسے ہلاک کرنے کے بجائے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ناممکن ہے، سانتے نے کہا۔ 15 برس میں دنیا بہت ترقی کر چکی ہے ڈاکٹر سانتے، اطمینان رکھو، ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے۔ ابھی اس کے زندہ رہنے سے ایک اور فائدہ ہے، اگر اتفاق سے دشمن کے قدم اس جزیرے تک پہنچ بھی گئے تو یہ خونی پرندہ انہیں خوفزدہ کرنے میں بڑی مدد کرے گا، اور اس کی موجودگی میں وہ یہ شبہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہاں انسانی وجود بھی ہے۔ آپ کی مرضی، میں نے کہا، لیکن جزیرے کے اس حصے میں آپ بھی نہیں جا سکیں گے۔ کوئی بات نہیں، ہمارے لیے جزیرے کا یہ عقبی حصہ زیادہ محفوظ ہے، اسی لیے ہم نے اسے منتخب کیا ہے۔ گھنا جنگل،
بلند پہاڑ ہماری نقل و حرکت کو زیادہ پوشیدہ رکھیں گے۔ اس طرف بنجر پہاڑیوں پر ہماری نقل و حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے، کمانڈر نے کہا۔ تم تینوں کی صاف گوئی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن اگر تم لوگ ہماری مدد کرو تو ممکن ہے میں تمہاری سزائیں معاف کرا سکوں۔ کمانڈر کے اس وعدے سے ہماری مسرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے وطن اور گھر والوں کے درمیان واپس پہنچنے کی آس پیدا ہو گئی تھی، لیکن ہمیں خبر نہ تھی کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ صبح ہوئی تو ہم کمانڈر اور اس کے ساتھیوں کو جزیرے کے مختلف حصے دکھانے لے گئے۔ انہوں نے پہاڑ کی بلند چوٹی پر ایک جگہ اپنا وائرلیس اسٹیشن قائم کیا۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں درختوں کے جھنڈ کی بنا پر فضا سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن سمندر پر دور تک نظر رکھی جا سکتی تھی۔ وائرلیس اسٹیشن پر اپنا ایک آدمی چھوڑ کر وہ ہماری پناہ گاہ میں پہنچے، جہاں ہم نے ان کی ہر ممکن خاطر تواضع کی۔ دونوں نوجوان ان کے ساتھ آئے تھے۔ ان سے مل کر ہم بہت خوش ہوئے، جیسے اپنے سگے رشتہ داروں سے مل کر ہوتی ہے، کیونکہ کم از کم وہ ہماری زبان اور عادت و اطوار کو سمجھنے والے تھے۔ ایک ماہ کے اندر اندر برطانوی بحریہ نے یہاں ایک مضبوط اڈہ بنا لیا۔ ساحل کی پہاڑیوں پر انہوں نے محفوظ بنکر تعمیر کر لیے۔ تقریباً 125 بحریہ کے فوجیوں کا ایک مستقل دستہ وہاں پر مختلف مقامات پر فوجی اہمیت کی تیاریوں میں لگا رہتا۔ ہر دن آبدوزیں آتی تھیں اور ضرورت کا مختلف سامان پہنچا کر چلی جاتی تھیں۔ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء، لباس اور وہ تمام چیزیں جن سے ہم اب تک محروم تھے وافر مقدار میں ملنے لگی تھیں۔ کمانڈر نے ہمارے بارے میں تمام تفصیلات متعلقہ حکام کو تحریر کر کے سفارش کی تھی کہ ہماری خدمات اور تعاون کے صلے میں ہماری سزائیں معاف کر دی جائیں۔ ہم بے چینی سے فیصلے کے منتظر تھے۔ سانتے کو وائرلیس کی ٹریننگ دے کر پہاڑ پر واقع وائرلیس اسٹیشن پر مقرر کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ جاپانی اور چینی زبان سے واقف تھا اور دشمن کے خفیہ پیغامات کو سن کر سمجھ سکتا تھا۔ جزیرے کے غریب باشندے ان کی کارروائیوں پر خائف رہنے لگے تھے۔ ان کے سکون میں خلل پڑ گیا تھا، لیکن سانتے کی وجہ سے وہ تعاون کر رہے تھے۔ اب ایک صبح اچانک آنکھ کھلی تو ہر سمت سے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ہمت خان بھی آ گیا۔ جزیرے کے باشندے خوفزدہ ہو کر باہر نکل آئے تھے۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہے کہ اچانک ہر سمت سے پستہ قد کا ایک دستہ بھاگتا ہوا نظر آیا۔ ان کے ہاتھوں میں خودکار ہتھیار تھے اور وہ اپنی زبان میں چیختے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ہر سمت سے ہمیں گھیر لیا۔ ہم بے بسی اور حیرت سے انہیں گھور رہے تھے۔ غاروں کی تلاشی لینے کے بعد انہوں نے مجھے اور ہمت کو گھیرے میں لے کر اشارے سے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ الکایا گھبرا کر میری سمت بڑھی تو ایک سپاہی نے بڑی بے دردی سے اسے بٹ مار کر گرا دیا۔ میں غصے میں آگے بڑھا۔ ہمت نے مجھے روک لیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے حکم کی تعمیل کر دو، ورنہ یہ سب بھون کر رکھ دیں گے۔ الکایا کو مامونہ نے سہارا دے کر اٹھا لیا تھا۔ ہم نے حسرت بھری نظروں سے دونوں لڑکیوں کو دیکھا اور سپاہیوں کے ساتھ چل دیے۔ پہاڑی سے اتر کر ہم ساحل پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے علاوہ دوسرے فوجی بھی پستہ قد فوجیوں کی قید میں تھے۔ انہوں نے سب کو نہتہ کر کے ساحل پر جمع کر رکھا تھا۔ ان کی تعداد نصف سے بھی کم تھی۔ یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ باقی مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ ہمیں تعجب تھا کہ ان سپاہیوں کو جزیرے کا پتہ کیسے چلا۔ ایک جنگی جہاز گہرے سمندر میں لنگر انداز تھا اور کئی کشتیاں ساحل پر کھڑی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہمیں کشتیوں کے ذریعے جہاز پر پہنچا دیا گیا۔ ہمارے گرد سخت پہرا تھا، یہاں تک کہ بات کرنے کی اجازت تک نہ تھی، لیکن قیدیوں میں سانتے کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ بھی جھڑپ میں کہیں مارا گیا۔ سپاہی بہت جلدی میں معلوم ہوتے تھے، کیونکہ جیسے ہی انہیں جہاز کے نچلے حصے میں ہمیں انہوں نے پہنچایا، جہاز روانہ ہو گیا۔
ہمیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ہماری منزل کیا ہے اور انجام کیا ہوگا۔